by any ruler, nor earned or acquired by purchase, but which inhere in him by virtue of his humanity alone. تو کیا کہا گیا کہ یہ جو ہیومن رائٹس ہیں، یونیورسل رائٹس ہیں، انہیریٹڈ جو ہے یہ ہمارے پاس رائٹس ہیں، یہ ہم نے کسی بھی رولر سے مانگے نہیں ہیں، نہ ہم نے ان کو جو ہے وہ خریدا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ یہ ایز اے ہیومن، جب ہم ایز اے انسان جب ہم جو ہے وہ اس دنیا میں جنم لے لیتے ہیں تو یونیورسلی اور انہیرنٹلی جو ہے وہ نیچر ہمیں یہ رائٹس جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے. تو یہ اپنے پاس دوبارہ نوٹ کر لیجئے گا کیونکہ ویڈیو بیچ میں بند ہو گئی تھی. دا پرنسپل فرسٹ ہے، دا پرنسپل آف یونیورسل انہیرنس. ایوری انہیرنس ہے، یہ پہلے انہیریٹنس تھا، اب جب ہم پرنسپل میں لکھیں گے تو یونیورسل انہیرنس لکھیں گے، INHERENCE. ایوری ہیومن beings has certain rights capable of being enumerated and defined which are not conferred on him by any ruler nor earned or acquired by purchase, but which inhere in him by virtue of his humanity alone. تو جو انسانیت ہے، جب انسان جنم لیتا ہے اور سارے انسان میں تو ایک انسانیت جب بنتی ہے، تو یہ انسانیت ہے جو تمام انسانوں کو، اور یہ قدرت ہے، یہ نیچر ہے جو تمام انسانوں کو یہ رائٹس جو ہے ہیومن رائٹس جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے. اس کے بعد سیکنڈ ہمارے پاس جو پرنسپل ہے، دا پرنسپل آف ان الائنیبلٹی. وہی پیچھے جب میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہیومن رائٹس جو ہے وہ انالائبل ہے، کانٹ بی ٹرانسفرڈ اور کانٹ بی ٹیکن اوے. تو اب جب ہم ایز اے پرنسپل اس کو دیکھتے ہیں تو یہ بھی اب آپ اپنے پاس نوٹ کر لیجیے گا. نو ہیومن بینگ کین بی ڈپرائیوڈ آف اینی آف دوز رائٹس بائی دا ایکٹس آف اینی رولر اور ایون بائی ہز اون ایکٹ اور ان اے ڈیموکریسی ایون بائی دا ول آف دا میجورٹی آف دا ساورن پیپل. تو یہ وہ رائٹس ہیں، وہ انالائبل رائٹس ہیں، ہیومن رائٹس، کہ کوئی بھی انسان یا کوئی بھی رولر اور یا ڈیموکریسی میں میجورٹی آف دا پیپل جو ہے وہ یہ جو رائٹس ہیں ہیومن رائٹس، یہ آپ لوگوں سے جو ہے وہ نہیں لے سکتا. آپ لوگوں کو ہیومن رائٹس سے جو ہے وہ کسی طرح بھی ڈپرائیو نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد تھرڈ ہمارے پاس جو پرنسپل ہے وہ ہے دا رول آف لا. تو اب رول آف لا کیا ہے جی؟ ویئر رائٹس کنفلکٹ ود ایچ ادر دا کنفلکٹس مسٹ بی ریزالوڈ بائی دا کنسسٹنٹ انڈیپینڈنٹ اینڈ امپارشل امپلیکیشن آف لاز. تو جہاں پہ اب ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ جو ہے وہ رائٹس کی بنا پر جو ہے وہ کنفلکٹ آئے گا. ہمیشہ آپ ابھی 8 سیمسٹر میں آپ لوگوں نے کنفلکٹ ریزولوشن بھی پڑھا ہوگا. تو اور دوسرا ابھی جو آپ لوگ ماشاءاللہ بڑے ہیں تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جب بھی کبھی دو انسانوں میں ہے یا دو گروپس میں یا دو اسٹیٹس میں جب بھی کوئی کنفلکٹ آتا ہے تو مین اگر اس کی کاز کو دیکھا جائے تو وہاں رائٹس، ایک کا رائٹ وائلیٹ ہوتا ہے تو دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایک کنفلکٹ کی سچویشن جو ہے وہ کریٹ ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ جو تھرڈ پرنسپل ہے اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ رول آف لا کا ہونا، کنسسٹنٹ انڈیپینڈنٹ اینڈ امپارشل اپلیکیشن آف لاز کا ہونا جو ہے وہ لازمی ہے. اب تمام انسانوں کے پاس رائٹس پہ موجود ہوں لیکن جب ان کے درمیان کنفلکٹ ہو اور وہاں پر لا موجود نہ ہو جو ان کی کنفلکٹ کو سالو کرے، اور جس شخص کی یا جس انسان کی رائٹس وائلیٹ ہوئے ہیں اس کو جب جسٹس فراہم نہیں ہوگا تو ہمارے پاس جو یہ ہیومن رائٹس ہیں ان کی جو سروائیول ہے وہ جو ہے وہ رک جائے گی. تو ہمارے پاس ہیومن رائٹس کا کانسیپٹ جو ہے وہ ڈیولپ تب ہوگا، تمام انسان جو ہے وہ امن سے تب پیسفلی تب رہیں گے جب ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ اور امپارشل امپلیکیشن آف لا ہوگی. تو آج اگر دنیا کی مختلف اسٹیٹس میں یا اگر تمام دنیا میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے تو اس میں اس کا جو مین جو اس کا کاز ہے وہ لاز کا اور جوڈیشری کا جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہ ہونا. اگر جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہو اور لاز جو ہے وہ کنسسٹنٹ ہو، امپارشل ہو، تو کہیں پہ بھی آپ کو ہیومن رائٹس کی وائلیشن نظر نہیں آئے گی. تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ سیکنڈ ہمارا لیکچر تھا جس میں ہم نے ڈیفینیشنز اور پھر ماڈرن ہیومن رائٹس کے حوالے سے کیسے جو ہے وہ ماڈرن جو ہے وہ ہیومن رائٹس کو ماڈرن دور میں کس طرح جو ہے وہ اس ماڈرن دور میں کس طرح ڈیفائن کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان تمام چیزوں سے جو ہمارے پاس 3 پرنسپلز ہمارے پاس سامنے آئے ہیں وہ 3 پرنسپل کس طرح جو ہے وہ ہیومن رائٹس کو ڈیفائن کرتے ہیں.
تو آج کے لیے جو ہے وہ یہ کافی ہے، آگے جو ہے وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔